اس میں جو میری اپنی آبزرویشن ہے، اور چونکہ میں کلائنٹیج میں ہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر نا کمفرٹ زون میں رہنے کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے. وہ فیئر سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم سیپریٹ ہو گئے تو کیا ہم اپنی لائف کو انڈیپینڈنٹلی لے کر چل پائیں گے. رہی بات والدین کی کہ جی جو ایلڈر پیرنٹس ہیں یعنی کہ دادا دادیاں نانا نانی، آپ ان کے ساتھ پھر بھی سوشلائز کر سکتے ہیں، آپ ان کی سرپرستی میں رہ سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ بھی انٹریکٹ کر سکتے ہیں، آپ ویکلی بیسس پہ بھی انٹریکٹ کر سکتے ہیں. سوشلائز تو بہت سارے ایسے جوائنٹ فیملی میں سسٹم میں رہنے والے بچے بھی ہیں جو ایک ہی کمرے میں کنفائنڈ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اجازت نہیں ہوتی گھر سے کیا کمرے سے باہر نکلنے کی، بیکاز باہر بعض اوقات ان کو ایسے ٹاکسک کامنٹس یا ٹاکسک انہیں ریلیشن شپس دیکھنے کو ملتے ہیں جس کی وجہ سے بچے اپنے کمرے میں کنفائنڈ ہو کے رہ جاتے ہیں، یا ماں یا باپ انہیں کہتے ہیں کہ کمرے سے باہر قدم نہ رکھنا. سو بات ساری ایک تو اس پہ آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کی ضرورت ہے، ہمیں کریج زون میں آنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے پوٹینشیلس کو کس حد تک لے کر جا سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں کمیونیکیشن ایررز بہت زیادہ ہے کہ ہمارے ہاں خواتین کو ایون مردوں کو بھی یہ چیز شادی سے پہلے ٹرینڈ ہی نہیں کی جاتی کہ بیٹا صرف عزت دینے والا معاملہ نہیں ہے، عزت لینے والا معاملہ بھی ہے شادی جو ہے. اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ خاتون یوزلی ہمارے ہاں جب وہ شادی ہو کے گھر میں جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک چپ 100 سکھ والا معاملہ. تو وہ اس وجہ سے وہ بہت ساری چیزیں گلپ کر رہی ہوتی ہے اور پھر وہ کسی ایک پوائنٹ پہ آ کے شی جسٹ برسٹ اپ لائک اے والکینو. اس میں پھر سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو سمجھا تھا کہ یہ بڑی سیدھی سادی سی بچی ہے تو یہ تو ایک دم سے پھٹ پڑی، اس نے تو کتنی پرانی باتیں اپنے دل میں دبا کے رکھی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ بیسکلی کیا چل رہا ہوتا ہے کہ وہ بڑے عرصے سے بہت ساری چیزیں ایبزارب کر رہی تھی، برداشت کر رہی تھی، اور وہ کسی نے آبزرو نہیں کیا، لیکن جب اس کا ایک سیچوریشن پوائنٹ آیا وہ اس پہ جب وہ برسٹ اپ ہوئی تو پھر سب نے اسی کو الٹا فائر بیکس مارنا شروع کر دیا. اینڈ دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک. جیسے کہ میڈم ابھی کہہ رہی تھیں کہ مرد کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. آئی ہیو سین اینڈ آئی ہیو آبزرو سرٹن کائنڈ آف فیکٹس کہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ میں اکیلی ڈرائنگ روم میں کھڑی ہوئی تھی، میری دیور دیورانی جیٹھ جٹھانی ساس سسر ہسبینڈ ان سب نے مجھے ریڈیکیول کیا کہ تم اپنی ذمہ داری صحیح سے نہیں لے کر چل رہی. دے ہیو نو رائٹ ایٹ آل، دے ہیو نو رائٹ ایٹ آل. اس طرح کی سچویشنز میں وہ کبھی بھی جو ہے نا اس طرح کے ماحول میں رہنا کبھی بھی نہیں پسند کرے گی جہاں پہ اس کی عزت کلاس لی جا رہی ہے، کولیپس کیا جاتا ہے، عزت کو وائلیٹ کیا جاتا ہے. حالانکہ وہ صبح 6 بجے یا 5 بجے سے اٹھتی ہے، رات 12-1 بجے تک وہ سب کی سرونگ کری، جبکہ وہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے. کیونکہ جس دن وہ گھر میں شادی ہو کر آئی تھی اس سے ایک دن پہلے تک شام کی چائے کا کپ یا صبح کی چائے کا کپ کوئی اور بناتا تھا. ایک دن کے اندر ہی سارا کا سارا گھر کی کایا پلٹ گئی. اینڈ یو ہیو پٹ آل آف the responsibility on one single shoulder. And now you are at the mercy of a newly wedded woman. Exactly. Which is a very husband کے ساتھ unreasonable act. کالر موجود ہے. میم کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم.